لیکن یہاں پر 1500 سے زیادہ مساجد ہیں باقاعدہ، جو بیسمنٹ میں مسلح کھلے ہوئے ان کو تو وہ گنتے ہی نہیں، وہ تو بے شمار ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے 1500 مساجد میں سے مجھے آپ یہ بتائیں کتنی مساجد میں امام حسین کے اوپر بات ہوتی ہے؟ سوچ کے بتائیں، 25-30 ہے نا؟ کتنے مساجد؟ اس لیے کہ لوگ اب مسلمان ہو کر اس چیز کو ضروری سمجھتے نہیں۔ وہ نماز مسجد بنی نماز کے لیے، تو نماز تو 5 وقت ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، افطاری کرائی جا رہی ہے، ہیں جی، حج کی بات کرائی جا رہی ہے، حج ورک شاپس ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت بتائی جاتی ہے، آل گڈ تھنگس۔ اسلام کی ساری باتیں جو بتانے کی ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، صرف بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کی بات ہے، وہ کہتے ہیں تو شیعوں کی ذمہ داری۔ That is happening now۔ امام حسین کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں، امام حسین کسی ایک کی جاگیر نہیں، حضور کی آل پاک کسی ایک فرقے کی مناپلی نہیں ہے، حضور کی آل پاک اللہ کا حکم ہے، فرمایا تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ان پہ درود نہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ جو امام حسین کا ذکر کو بدعت اور شرک کہہ کے کہتے نہیں یہ تو شیعوں کی ذمہ داری ہے، وہ بھی نماز میں بغیر حضور کی آل پر درود پڑے ہوئے نماز پوری نہیں کرتے۔ تو جس کا ذکر آپ نماز میں کرتے ہیں اس کا ذکر نماز کے باہر نہیں ہو سکتا؟ بتائیے، ہیں جن سے درود شریف پڑھنا اظہار محبت ہے نا، اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اظہار محبت ہے۔ اللہ کا حکم اپنی جگہ صحیح، لیکن ہمارا اظہار محبت ہے کہ یا اللہ تو ہمارے نبی پر اپنا بے شمار رحمتیں فرما، ان کی آل پر بے شمار رحمتیں فرما۔ اٹس اے ایکسٹریم لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر اپنی مہربانیاں فرما، ان کی آل پر اپنی مہربانیاں فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر مہربانی فرمائی، ان کی آل پر مہربانی فرمائی۔ یہ ہماری محبت کا اظہار، یہ محبت ہم نماز میں رسمن کہتے ہیں۔ اگر یہ محبت سچی ہو تو نماز کے بعد بھی اپنے نبی کا ذکر، اس کی آل کا ذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نماز میں رسم رہ گیا کیونکہ پابندی ہے وہاں پر، نہیں کرو گے تو نماز ہی نہیں ہے، تو چونکہ گزارا ہی نہیں ہے تو نماز میں رسمن رہ گیا ہے، اظہار محبت ختم ہو گیا۔ ہم نے تو شیعوں کو دے دیے کہ وہ کریں ذکر ان کا، اور جہاں آپ امام حسین کا ذکر کریں، کربلا کا ذکر کریں، آپ پہ فوراً ٹھپا لگ جاتا ہے شیعہ ہو گئے، فوراً آپ پہ ٹھپا لگا دیں گے، رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو ہمیں سوچ سمجھنا چاہیے۔ حضور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ کوئی شاعری کرتے ہیں، نہ کوئی فکشن بیان کرتے ہیں، نہ کوئی افسانے اعوذ باللہ خاکم بدن بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پہ ایک ایک لفظ حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے، ایک ایک لفظ۔ نبی ہم تو شاعری کرتے ہیں نا تو لفاظی بھی کر جاتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے مبالغہ آرائی بھی کر جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبالغہ آرائی نہیں کرتے، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچ اور حق اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان، حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے درمیان میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین، حدیث ثقلین مشہور حدیث، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں بھاری چیزوں کو پکڑ کے رکھنا، کل قیامت میں یہ دونوں میرے پاس آ جائیں گے، سبحان اللہ، تو تم بھی میرے پاس آ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ وہ 2 بھاری چیزیں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ میری آل پاک ہے، عطرت ہے، اور وہ قرآن کریم، قرآن کریم اور آل پاک، نبی علیہ السلام عطرتی، حضور نے فرمایا میری عطرت ہے اور قرآن ہے۔ اب یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کہنا چاہیے تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے، کافی عطرت کا لفظ کیوں کہا؟ اور یہ بخاری شریف مسلم شریف کی اتھینٹک احادیث میں شامل ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی میں کسی بریلی شریف کے کسی مولوی صاحب نے لکھ دیا ان کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، یا پاکستان کے کسی مولوی صاحب نے لکھ دیا میں ان کی بات سنا رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف مسلم، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیثیں جب حدیث کی کتابوں میں 1500 مساجد پورے کینیڈا کے اندر، جی ٹی اے کے اندر تقریباً، اور سب سے زیادہ مساجد جی ٹی اے کے اندر، 650 سے زیادہ مساجد یہیں پر ہیں، جی ٹی اے گریٹر ٹورانٹو ایریا میں 650 سے زیادہ مسجدیں ریکگنائز باقاعدہ، جن کو باقاعدہ حکومت کے رجسٹر میں جو رجسٹر ہیں وہاں پر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ آپ کو آٹے میں نمک کے برابر مساجد ایسی ملیں گی اس جی ٹی اے کے اندر, پورے کینیڈا کے اندر, جہاں پر امام حسین کی یاد میں کوئی پروگرام کرتا. شیعہ حضرات کو چھوڑ دیجیے کیونکہ وہ تو کرتے ہیں, وہ تو ہمیں معلوم ہے, ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, اہل سنت والجماعت کی میں بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اب یہ حدیث پاک ہے, اس کو آپ جمعے کی نماز میں سنا دیں. اگر آپ نے کوئی امام حسین کی یاد میں جلسہ نہیں کرنا تو آپ جمعے میں سنا دیں, جمعے میں نہیں سنا. ایک مولوی, ہم نام ہی نہیں لیتے, ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا حضرت قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی امت سے ایک بات فرما دیں. قرآن ہے, اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ قرآن ہے بھائی, حدیث بھی نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ جا کر کہہ دیں, صحابہ کو یہ کہہ دیں, پوری امت کو یہ کہہ دیں, قیامت تک آنے والے امتیوں کو کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں. I want no money, I want nothing from you, no reward from you. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, یہ صرف چاہتا ہوں کہ جو میری اولاد ہے, میرے قرابت دار ہے, ان سے مودت کرو, پیار کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا جی, پیار اور الفت کیسے ہوگی مجھے آپ بتائیں. جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے, جس سے پیار نہیں ہوتا اس کا ذکر کون کرتا ہے؟ تو کتنی مسجدوں میں ذکر ہو رہا ہے, آپ بتائیے نا. یہ قرآن کا حکم نہیں ہے بے شک کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے, جس سے محبت نہ ہو اس کا کون ذکر کرے گا؟ تو جن لوگوں, اب مساجد ہماری اکثریت ایسی ہو گئی ہے, پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ چل پڑا ہے کہ جہاں پر امام حسین کا, آل پاک کا ذکر کرنا ممنوع ہو گیا. ہماری یہیں جی ٹی اے میں ایک مسجد کے امام صاحب ہیں جو کیلگری میں رہتے تھے. میں نے ان کو بولا کہ میں نے بولا آپ سال میں 52 جمعے آتے ہیں, 53 جمعے آتے ہیں نا, 52 ویکس, 53 ویکس رفلی. آپ ایک جمعہ, محرم ضروری نہیں ہے, آل پاک کا ذکر کرنے کے لیے محرم ہم تو پورے سال کرتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے. کسی بھی جمعہ آپ حضور کی آل کا ذکر, صرف قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ان کے ذکر کریں. مجھے پتہ کیا کہتے ہیں, مسجد میں بیٹھا ہوں, جھوٹ بولنے پہ اللہ کی لعنت. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے لوگوں کو بتانا کیا نہیں بتانا. اب آپ یہ بتائیے, یہ کام اسلام سے پہلے ہمارے جو سابقہ مذاہب کے لوگ ہیں, یہود و نصارہ, انہوں نے کیا نا. قرآن یہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کچھ چیزوں پہ ایمان لاتے ہو, کچھ پہ نہیں لاتے ہو, بعض کو چھپاتے ہو, بعض کو نہیں چھپاتے ہو. تو وہ کام جو یہود و نصارہ نے کیا اپنی کتابوں کے ساتھ, آج مسلمان کھلا وہی کر رہا ہے. کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ میں نے ساری بات اس لیے کی ہے کہ دیکھیے ہمارے جو اہل سنت, ہم سے اب یہاں اہل سنت جماعت بیٹھے ہوئے ہیں, کہ دیکھیے ہم لوگوں کو جس طریقے سے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اگر ہم نہیں جاگے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس رستے پہ چل پڑیں گے جہاں پر رسول کریم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. میں بتا, رسول پاک کی شفاعت پر ہماری نجات ہے. نماز روزے پہ نجات کا سامدار و بدار نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے, بالکل پڑھنی ہے. روزہ رکھنا ہے, بالکل رکھنا ہے. زکوٰۃ دینی ہے, بالکل دینی ہے. حج کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. سارے اعمال صالح, اعمال جو اللہ نے حکم دیے ہیں ہر صورت میں کرنے ہیں. لیکن خدا کی قسم ان تمام اعمال کی قبولیت حضور کی شفاعت کے اندر. ہماری نجات, ہمیں اس بات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہمیں نماز جنت پہ لے جائے گی, ہمیں اس بات پہ بھروسہ ہے کہ کاش ہمارے آقا ہماری شفاعت. جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی امید رہے گی تو یاد رکھیے انسان پرسکون رہے گا. میں آپ دیکھیے اور غور کیجیے کتنی چیزیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اس قسم کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں جو ہم کو کرنی نہیں چاہیے. آج پاکستان میں چلے جائیں, وہاں پر علماء اس ڈبیٹیں کر رہے ہیں کہ جناب حضرت فاطمہ سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی, حضرت ابو بکر سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی. Why we need to discuss these things? ان چیزوں پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم آل پاک سے, اصحاب پاک کا احترام, اس میں ہمارے اندر کمی آ گئی, اس کو کسی طرح بڑھاؤ. اس کو بڑھانے کے لیے ان کی خطائیں بتانے کی بجائے ان کے فضائل بتانے ہیں. بس سمپل سی بات, ان کے فضائل بتانے ہیں, ان کے محاسن بیان کرنے, ان کے کاموں کو بتانا ہے. حضرات مطلب آج ہمارے علماء ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں جس نے بغداد کو تباہ کر دیا. آپ کو معلوم ہے ہلاکو خان اور چنگیز خان جب آئے, بغداد جو پوری دنیا, خالی مسلمانوں کا نہیں, پوری دنیا کی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا,
آج جس طرح سے مشرقی دنیا سے، پاکستان سے، تمام اسلامی ممالک سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مغربی دنیا میں آتے ہیں، کوئی امریکہ آتا ہے، کوئی کینیڈا آتا ہے، کوئی یورپ چلا جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا جاتا ہے. بغداد کی یہ کیفیت تھی آج سے 800 سال پہلے، 900 سال پہلے. بغداد وہ تھا کہ یہاں کے لوگ وہاں جا کے پڑھتے تھے، یہاں کے لوگ وہاں کے مدرسوں میں داخلہ لیتے تھے. اور کیا ہوا؟ اس کی لائبریریاں جلا دی گئیں، اس کی بلڈنگیں تباہ کر دی گئیں، اس لیے کہ مسلمان کے علماء جو تھے وہ اس بات پر وقت ضائع کر رہے تھے کہ انڈا حلال ہے کہ حرام ہے، کوا حلال ہے کہ حرام ہے. اس پر باتیں کر رہے تھے، اس پر بحث کر رہے تھے. ہمارے علماء پبلک کو چھوڑ دی، اس بات پر وقت ضائع ہو رہا تھا کہ کوا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، انڈا حلال ہے کہ حرام ہے. کیا ہوا کہ کافر آئے اور انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. آج ہم انہی چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں جن بحث کے نتیجے میں کفار مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا چکے ہیں. افغانستان انہوں نے تباہ کر دیا، عراق انہوں نے تباہ کر دیا، لیبیا انہوں نے تباہ کر دیا، سیریا انہوں نے تباہ کر دیا، یمن انہوں نے تباہ کر دیا. کتنے ملکوں کو تباہی ہم دیکھیں گے تو پھر سوچیں گے. یہ سب وہی ہو رہا ہے جو ہلاکو خان کر چکا ہے بغداد کے اندر. اب یہاں ہلکا پروسیس ہے اور وہی ہو رہا ہے. ہم اس وقت عزت کی، آبرو کی زندگی مسلمان بسر کرے گا جب واپس اپنے مرکز پہ آ جائے گا. اور مرکز رسول اللہ علیہ السلام، مرکز نبی علیہ السلام ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب میری آل سے محبت کرو. اور حضور کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میری آل کی مثال ایسی ہے، میری عطرت کی مثال ایسی ہے، میری اولاد کی مثال، میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی. جو اس میں آ گیا وہی بچ گیا، جو اس میں سے باہر رہ گیا وہ ڈوب گیا. اب یہ حضور نے کوئی لفاظی کی ہے، یہ حضور نے کوئی شاعری کی ہے؟ اعوذ باللہ خاتم بدان. یہ رسول پاک نے کوئی اپنے اولاد کی محبت میں بس ایک باپ کی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار کیا ہے؟ نہیں. حضور بتا رہے ہیں ایمان بچے گا اسی طرح، سبحان اللہ، بچے گا ایمان اسی طرح. سبحان اللہ. آج مسلمان 1.6 بلین مسلمان ہیں لیکن گھاس پھوس بن کے رہ گیا، گھاس پھوس بن کے رہ گیا. جس کی مرضی ہوتی ہے چڑھ جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر، جس کی مرضی ہوتی ہے مسلمانوں کو ذلیل کر بیٹھتا ہے. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس چیز سے اللہ کی مدد آتی ہے اور مسلمان کا روب قائم ہوتا ہے، وہ روب ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، وہ چیز ہمارے دل سے نکل چکی ہے. رسول پاک کی محبت مسلمان کو بے خوف بناتی ہے. اللہ کی محبت مسلمان کو بے خوف بناتی ہے. جب رسول کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے. جب رسول پاک کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے. رسول کریم علیہ السلام کا گنبد خضرا تو ہم دیکھ سکتے ہیں، حضور کی قبر انور کا زیارت تو کر سکتے ہیں. تو جس کی قبر انور کی زیارت، اللہ کے رسول نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس پہ واجب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب قبر پاک کی زیارت حضور شفاعت کی گارنٹی دیتے ہیں تو حضرت فاطمہ کی اولاد سے محبت، شفاعت کی اس سے بڑی گارنٹی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جنتی نوجوانوں کی سردار. سبحان اللہ. اس لیے آپ ان محافل کو منعقد کریں. کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے واسطے ان چیزوں سے نکلیں، فرقہ واریت سے نکلیں. حضور کی آل سے محبت، حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا احترام ہر مسلمان کی ایمان کی بنیاد ہے. اب کوئی صحابہ کرام کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو مار نہیں کھائے گا وہ اللہ سے. مجھے یہ بتائیے، مار کھائے گا، عذاب آئے گا، قبر کے اندر عذاب آئے گا. رسول پاک علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. جن صحابہ کرام کو رسول پاک نے اپنے قبر کا ساتھی بنایا ہوا ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی زندگی کے بھی ساتھی، حضور کے قبر کے بھی ساتھی، حضور کے حشر میں بھی ساتھی، حضور کی جنت میں بھی ساتھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کوئی بکواس کرتا ہے تو اس کی بکواس کی وجہ سے حضور کی آل سے محبت چھوڑ دیں گے؟ ہم کیوں چھوڑ دیں گے بھائی؟ یہ شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے. آل پاک ہمارے ہیں، حضور کے اصحاب پاک بھی ہمارے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں، رسول پاک بھی ہمارے، نبی علیہ السلام کی آل پاک بھی ہماری، صحابہ کبار بھی ہمارے، اور اولیاء اللہ بھی ہمارے. ہم تو سب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، تمام صالحین کو مانتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
सिरात लजीना अनमता अलैहिम, या अल्लाह उनका रास्ता दिखाना जिन पर तूरा इनाम हुआ। सुभान अल्लाह, तो हुजूर पर इनाम, सुभान हुजूर की आल पे इनाम, बेशक। हुजूर के असहाब पे इनाम, औलिया किराम पर इनाम, तो साथी तो हमारे हुए, फिर वो सुभान अल्लाह, गुलाम तो हम उनके हुए सुभान अल्लाह, हैं। बेशक। तो फिर अल्लाह ताला के फजल करम से सिरात मुस्तकीम पर हम बेशक बेशक सिरात मुस्तकीम यही, बेशक, सिरात मुस्तकीम यही, सुभान इस पर कायम रहें, अपने बच्चों को इसकी तालीम दें। अल्लाह। बस आखिरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है जो मैं हर दफ़ा सुनाता हूँ और इसको बार बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, उलमा बैठे हुए पूछ लीजिए, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। ये आप मस्जिदों में चले जाए बयान ही नहीं करते हैं, सिवाय चंद उलमा के नाम, चंद नहीं बताते। हुजूर ने फरमाया, और ये कोई मैं घर से घर नहीं बना के लाया, पाकिस्तान से नहीं बनी है, कोई बरेली शरीफ में ये हदीसें गढ़ी नहीं गई हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, साहिब सित्ता की हदीस है। हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, मुझसे मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह, मेरी औलाद से मोहब्बत सुभान करो, अल्लाह, और कुरान करीम की तालीम हासिल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये क्या इन चीज़ों को क्यों नहीं बयान करते? जब तक हमारे बच्चे हुजूर से मोहब्बत करेंगे, हुजूर की आल से मोहब्बत करेंगे, सहाबा किराम का एहतराम करेंगे, कुरान करीम को समझ में भी आएगी, कुरान करीम पे अमल भी होगा। ये इस मोहब्बत के बगैर कुरान करीम एक किताब ही है जो इंसान पढ़ के गुजर जाए। अल्लाह तबारक व तआला बाअमल मुसलमान वाखिर दावाना जैसे भी कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। जी हाँ जी, कोई भी सवाल अगर किसी ने कोई भी करना है। मेरा एक सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं कि शहजादे हज़रत इमाम हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम जन्नत के शहजादे, जन्नत के सरदार हैं, तो उसमें जो अल्लाह के अंबिया इकराम हैं वो भी जन्नती होंगे, उसमें जो सहाबा इकराम बुजुर्ग हैं जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं, तो ये जो सरदार होंगे जन्नत के सरदार होंगे, क्या ये सब के सरदार हों? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे मुबशिर साहब की है, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नत। हुसैन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अलैहिस्सलाम ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो उसमें अब अंबिया भी होंगे, उसमें रसूल भी होंगे, उसमें बड़े बड़े औलिया भी होंगे, सब होंगे, सहाबा किराम भी होंगे। तो क्या ये सब के सरदार हैं? देखिए सरदारी जो है वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से बेशक, तो नबी अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के सरदार हैं कि नहीं? बेशक। तो अगर इमाम हसन और हुसैन को रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सरदार फरमा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी नबी की नबूवत कम हो जाएगी, किसी रसूल की रिसालत कम हो जाएगी, किसी सहाबी का मर्तबा कम हो जाएगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, नबी है ना, वापस आएंगे हैं? क्या उनकी नबूवत अब कि वो उनका जो मनसब था वो खत्म? वो नबी नहीं बन के आएंगे, हुजूर की उम्मती बन के आएंगे, लेकिन जो उनको नबी वाली पुरानी हैसियत है वो तो कायम है ना, वो अब वो फिर भी नबी ही हैं। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इमाम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे हुजूर की उम्मती बनकर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनको जो नबूवत मिली थी, जिस नबूवत के साथ वो आए थे, अब उसकी हैसियत ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से इमाम हसन और हुसैन की सरदारी से न किसी रसूल की रिसालत में कमी आती है, न किसी नबी की नबूवत में कमी आती है, न किसी सहाबी की सहाबियत में कमी होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अब देखिए इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको ये कहूँगा, जो भी ये सवाल करे ना, मैं उसे ये कहूँगा यार पहले जन्नत में पहुँच जा, फिर मैं खुद ही नजर आ जाएगा, उत्थे पता लग जाए। आप अभी जन्नत में गए नहीं, आपको परेशानी पहले से शुरू हो गई। मैं बताऊं, पहले जन्नत तो चले जाओ ना यार। मुझे एक बच्चे ने, मेरे शायद नदीम सैफी साहब को पता, एक बच्चे ने मुझे ये टोरंटो में क्वेश्चन आंसर में पूछा। मैंने जब ये कहा था कि जन्नत में जन्नती जो मांगेगा उसको मिलेगा, और कुरान का वादा है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। कुरान है ये कि जन्नती जो मांगेगा, जो ख्वाहिश करेगा, अल्लाह फरमाता है बिल्कुल मिलेगा। तो एक बच्चे ने 8-9 साल का बच्चा था, कहता है हज़रत मुझे बॉक्सिंग का बड़ा शौक है। He literally asked me, I'm not joking, he literally asked me, I love boxing, क्या जन्नत में बॉक्सिंग भी होगी? मैंने कहा बेटा अल्लाह ने कह दिया जो कहोगे होगा, पहले पहुंच जाओ, फिर पहले पहुंचो तो सही। ये यकीन रखो कि जो ख्वाहिश होगी मिलेगी, ये यकीन है। अब बॉक्सिंग वहां होगी, तुम ख्वाहिश पहले पहुंचो जा,
جب تک پہنچو گے نہیں اس کی خواہش تم رکھو، انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ تمہاری خواہش پوری کر دے گا۔ اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا، تو انسان پہنچ جائے پہلے، باقی سارے مسئلے بعد میں حل ہو جائیں گے۔ میں سعودی عرب میں، آپ کو پتہ ہے میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا، بے شمار سعودی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میں نیا سعودی عرب جب گیا اپنے یونیورسٹی جوائن کی میں نے، تو وہاں پر ایک صاحب مجھے ایک درس قرآن ملے گا۔ اب وہ درس قرآن ہمارے ایسی ساتھیوں کا تھا کہ جو ہر جگہ شرک و بدعت ہے، ہر چیز ہے نا، سب اسلام تو بالکل شرک و بدعت کا نام رہ گیا۔ اب وہ قرآن اتفاق سے دیکھیے، وہ میں جس دن پہنچا سورہ بقرہ کا درس ہو رہا تھا، اور سورہ بقرہ میں وہ جو آیتیں ہیں قرآن کریم کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب اس پر لوگ باتیں کرتے ہیں، ایک وہ جو ہوتا ہے نا، ایک درس قرآن کا طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا میں کسی کو جانتا نہیں تھا، ایک میرے نیبر نے تھے اور میں بھی نیا بالکل تھا، میرے خیال میں مشکل سے ایک ہفتہ 2 ہفتہ ہوا، وہ مجھے کہنے لگا آپ آئیے سہروردی صاحب ہم آپ کو درس قرآن آج بالکل چلیں۔ تو وہاں پر اب کوئی جناب درس قرآن میں کوئی کہہ رہا ہے کہ زندہ بل احیاء ولا کہ تو وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شوق۔ اب کوئی کہہ رہا ہے جی کیسے زندہ ہوں گے، روٹی کھائیں گے نہیں کھائیں گے، واش روم کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہیں جی نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی، تھکاوٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، پیٹ میں درد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس طرح کی اب کیا سارا ہی ہو رہی ہے کہ زندہ کیسے ہو۔ یہاں تو سب ہوتا ہے نا، یہاں تو سر میں بھی درد ہوتا ہے، پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، بخار بھی آتا ہے، کورونا بھی لگتا ہے، تو اب اس قسم کی ساری چیزیں، واش روم بھی جانا ہوتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تو وہاں پر جہاں کرے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب میں سن کے حیران، اب وہ سارے یونیورسٹی کے امپلائی، اس میں پی ایچ ڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کو اپنے قیاس سے اپنا they are thinking from their own top of the brain۔ اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ اب میں تو پہلی دفعہ گیا تھا تو بڑا خاموش بیٹھا ہے، چپ رہا۔ جب ساروں کی باتیں ختم ہو گئی، میں نے بولا آپ لوگوں نے، میں نیا ہوں، میرا تعارف ہوا کہ بھئی یہ صاحب آئے، میں اس وقت امریکہ سے گیا تھا، کیونکہ جناب یہ ہمارے یہاں پر پڑھائیں گے یونیورسٹی کے اندر، تو تعارف کے میں نے کہا دیکھیے آپ حضرات یہ قرآن کریم کی ایک آیت پر آج بحث کر رہے تھے، آپ میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسے زندہ ہوں گے جیسے ہم زندہ ہیں، بھوک لگے گی نہیں لگے گی، پیاس لگے گی نہیں لگے گی، اسی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں اللہ کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے۔ میں نے بولا آپ نے قرآن کریم کی آیت کا آخری حصہ نہیں پڑھا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور مل ہی نہیں سکتا، تو when اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، اس کا شعور ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو then why are you guessing؟ why are you guessing؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو اس کا شعور اس زندگی میں نہیں ہو سکتا، then why are you guessing؟ اور پڑھے لکھے لوگ، یعنی کچھ جاہل بیٹھے ہوئے تھے، یونیورسٹی فیکلٹی کے لوگ تھے، تو یہ چیزیں جب انسان میں آ جاتی ہیں وہیں سے گمراہ ہوتا ہے، وہیں سے شیطان اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، وہیں سے شیطان اس کو کسی اور ٹریک پہ ڈالتا ہے۔ یاد رکھو انسان اس چیز کی بات کرے جس چیز کو وہ سمجھ سکتا ہے، اور جس چیز کو سمجھ میں نہ آئے، اگر وہ قرآن کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، تو من اس کو مان لے کہ یہ میرے آقا نے فرمایا جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ میرے رب نے فرمایا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر آج مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے، کل سمجھ میں آ جائے گا، کل نہیں سمجھ میں آئے گا، قبر میں سمجھ میں آ جائے گا۔ میں یقین کرتا ہوں، اسی کا نام ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں، یہی ایمان بالغیب مومن کی علامت ہے، یؤمنون بالغیب، یہی ایمان بالغیب ہے، کہ اگر بات سمجھ میں اگر آج نہیں آئی ہے تو مان لو کہ یہ اللہ نے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے رسول نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ آج مجھے نہیں سمجھ میں کل آ جائے گی، یا کسی صاحب علم کے پاس، کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے تو وہ سمجھا دے گا۔ مولوی صاحب کی بات کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اللہ کے ولی کی بات سمجھ میں آئے گی، اس کی نظر سے، اس کے اخلاق سے، اس کی تعلیم سے، اس کی صحبت سے جو دل کی باتیں کھلتی ہیں وہ ان لوگوں کے پاس نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صوفیہ کی صحبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ پہلے نماز پڑھ لیں یا سلام اور سلام پڑھنے کی ختم نماز پڑھ کے چلو، نماز کھانا، چلو ٹھیک ہے، پہلے نماز چلو جی کہہ رہے ہیں ہمارے مبشر صاحب کی نماز پہلے ہو جائے گی، تو جنہوں نے وضو کرنا وضو کر کے